الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ پچھلے سبق میں یعنی ہمارا جو نیکسٹ سیشن چل رہا ہے جس کے اندر ہم قربانی سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اس کے پہلے سبق میں ہم نے قربانی کی تاریخ سے متعلق پڑھا کہ قربانی کی تاریخ کب سے شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام کا ہم نے ان کے 2 بیٹوں کا قصہ سنایا، وہاں سے قربانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب سیکنڈ جو مرحلہ آتا ہے اس میں ہم نے قربانی کی اہمیت کو پڑھنا ہے، قربانی کی اہمیت کو، قربانی کی فضیلت کو۔ تو سب سے پہلے قربانی کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، قربانی سنت ابراہیمی بھی ہے۔ اس کا پورا قصہ ہے، پورا واقعہ جو قرآن میں آتا ہے اس کو ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یعنی کیونکہ انبیاء کا جو خواب ہوتا تھا وہ سچا خواب ہوتا تھا، اور انبیاء کے خواب میں اگر کوئی بات بتائی جاتی تھی تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو گویا وہ سمجھ گئے کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں نے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے۔ اب بیٹا بھی نبی کا بیٹا، یعنی ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے عرصے میں اولاد ملتی ہے، پھر وہ اولاد، یہاں سے دیکھیں قربانی کا مفہوم ہمیں سمجھ آتا ہے۔ صرف قربانی ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی اپنی قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا نام ہے، اپنے جذبات کو بھی قربان کرنے کا نام ہے، اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا نام ہے۔ اللہ کا حکم آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہ بڑھاپے کی جو عمر ہے اس میں ایک اولاد ملتی ہے، اولاد کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم ہے، لیکن اس ٹائم وہ جو ہے اس میں ان کو صحرا میں چھوڑ آتے ہیں، پورا ایک قصہ ہے، پھر ان کو حکم آتا ہے کہ آپ نے اب اس کو ذبح کرنا ہے۔ تو یہ اس میں پورا واقعہ اب اس کی طرف دلالت کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے۔ تو واقعہ کا جو اس واقعے میں اشارہ آ رہا ہے پورا، کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، جو یہاں پر آ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں انہوں نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، خواب میں آپ کو قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹے کا جواب دیکھیں، بیٹا جواب دیتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ۔ اب معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ سے لے کر جاتے ہیں منی کے میدان کی جانب، وہاں پر اب بچے کو ذبح کرنا ہے، یعنی حکم آیا ہوا ہے، اب وہ منی کی میدان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اب معاملہ ایسا ہوتا ہے، اب منی کی میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ منی کا جو میدان ہے وہ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا میدان ہے، لمبا سا میدان جس کو منی کہتے ہیں، جہاں پر حاجی بھی ذبح کرتے ہیں اپنے جانوروں کو۔ تو وہاں جا رہے ہیں، راستے میں شیطان آیا، اس نے جو ہے بہکانے کی کوشش کی، تو انہوں نے 7 دفعہ اس کو کنکریاں ماری اور اللہ اکبر کہہ کے شیطان زمین میں دھس گیا۔ پھر یہ آگے بڑھے تو تھوڑے شیطان جیسی زمین سے اٹھا، دوبارہ آیا، دوبارہ یہی معاملہ ہوا، پھر وہ دوبارہ زمین میں دھس گیا، تیسری دفعہ دوبارہ آیا بہکانے، اور تیسری دفعہ دوبارہ اسی طرح کنکریاں ماری گئیں اور وہ زمین میں دھس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ جب آپ جمرہ اولا ثانیہ ثالثہ پر جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر اسی طرح رمی کی جاتی ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو میدان میں لے آئے، ان کو لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ تو اب معاملہ ایسا تھا کہ لٹا دیا، پھر یعنی
بیٹا دیا تو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیں، کیونکہ آپ میرے چہرے کو دیکھیں گے تو اب شاید آپ کی جو زہر ہے، جو باپ کی شفقت ہے، وہ نہ جاگ جائے۔ تو اب وہ ذبح کرنے لگے تو مہنڈا آ گیا جنت کا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کی ذات پر ظلم تو نہیں کرتے، یہ فقط ایک امتحان تھا، آزمائش تھی۔ اور قرآن میں آ گیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے جو ہے اپنا خواب جو ہے وہ سچ کر کے دکھایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کے جو قصے وہ قرآن میں ذکر کیا۔ تو بہرحال وہ مینڈا آ گیا جنت کا، ذبح ہو گیا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو آج تک زندہ رکھا، ہم انہی کی یاد میں پھر جانور ذبح کرتے ہیں اسی تاریخ میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، یعنی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سرخم تسلیم کیا، یعنی انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اللہ کے حکم کے آگے اپنی زندگیوں کو قربان کرنے کا بھی سوچ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو اس پورے قرآن میں یعنی کہ یہاں بیان کیا کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے حکم کے آگے باپ کا اپنا ایک امتحان تھا، بیٹے کا اپنا امتحان تھا، بیٹا بھی نبی تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بھی عظیم الشان نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان مقصود تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا قصے کو جو ہے اس میں قرآن میں بیان کیا۔ تو یہاں تک تو قربانی کی جو اہمیت ہے وہ سنت ابراہیمی کی طرز پر ہم نے پڑھ لی۔ اب امت محمدیہ میں اس کا کیا اجر ہے، کیا فضیلت ہے، وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ اب قربانی کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی بھی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے خون سے یعنی قربانی کے خون بہانے سے بڑھ کر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی 10 ذی الحجہ کے دن سب سے محبوب ترین عمل جانور کا ذبح کرنا ہے جو استطاعت رکھتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ قیامت کے روز قربانی کا جانور یعنی قربانی کرنے والا بالوں کو، سینگوں کو، اور یعنی اس کے جو قربانی کے جانور کے کھور ہوں گے ان سب کو لایا جائے گا، اور یہ سب چیزیں اس شخص کے لیے، قربانی کرنے والے کے لیے اجر اور ثواب کا سبب بنیں گی۔ اسی طرح نیز یہ بھی روایت میں فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے، ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت فرما لیتے ہیں اور اس کا اجر اس کو عنایت کر دیتے ہیں، لیکن نیت اللہ کی رضا ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اس نیت سے کوئی جانور قربان کرتا ہے، ابھی اس کا خون زمین پر گرا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کے حق میں لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں ہمارے لیے ثواب ہے، یعنی ہمارے لیے اس میں یعنی کیا اجر ہے، کیا معاملہ ہے، کیا اجر و ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے تمہیں اجر و ثواب ملے گا، یعنی قربانی کا ایک ایک بال، اب دیکھیں وہ تو لاکھوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں جسم پہ، بلکہ کروڑ لے لیں، لاکھوں تک تو ہوں گے تقریباً، تو ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی، ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اپنے خون کے ساتھ لایا جائے گا، پھر اس جانور کو 70 گنا بھاری کر کے تمہارے ترازو میں یعنی کہ جو نیک اعمال والا ترازو ہوگا اس میں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت آل محمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فضیلت آل محمد کے ساتھ ساتھ عام امت محمد یعنی پوری کی پوری امت محمدی کے لیے یہ فضیلت ہے۔ یعنی قربانی پر حاضر ہونے سے مراد ہے کہ قربانی ذبح ہو رہی آپ وہاں موجود ہیں، یہ خواتین وہاں موجود نہ بھی ہوں تو پھر بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، سے گھر کے افراد ہیں، خواتین بھی کھڑی ہو جائیں، لیکن جب باہر کے لوگ ہیں ظاہر ہے پھر تو پردے کا معاملہ ہے،
تو خواتین وہاں پر موجود نہ بھی ہوں تو جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے سب کو اس کا اجر مل جائے گا. تو یہ قربانی کی بڑی فضیلت تھی. اس کے علاوہ اور بھی بڑی فضائل ہیں جو متعدد احادیث میں مذکور ہیں، اور یہ جتنے فضائل ہیں یہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اور ان پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے. یعنی یہ جو حدیثیں بیان کی ہیں یہ متفق اور صحیح حدیثیں. اب بات آتی ہے، ہم نے فضیلت تو پڑھ لی، قربانی نہ کرنے پر وعید. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے، وسعت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے میدان کے پاس نہ ہے، یعنی وہ ہمارے عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. یعنی کتنی سخت وعید ہے کہ ہمارے پیچھے اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو بھائی اللہ کا ایک تو جن پر واجب ہے، اب کن پر واجب ہے انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں بیان کریں گے. تو جن پر قربانی واجب ہے ان کو چاہیے کہ وہ ضرور ادا کریں، کیونکہ نہیں کریں گے تو سخت قسم کا گناہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان کی وہ بھی بہت سخت ہے. تو اس معاملے کو سنجیدہ لیں اور جن جن پر قربانی واجب ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کریں.